رحیم، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہم اس نشست میں بے تکلف گفتگو کے لیے بیٹھتے ہیں. اس پہ مقصود یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی خیالات ہیں آپ بیان کیجئے، میں آپ کی خیالات کی تصحیح میں کوئی مدد کر سکتا ہوں تو کروں گا، آپ میرے خیالات کی تصحیح میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کریں گے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے ایک نشست میں عبید صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بالخصوص صحابہ کرام کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی اور جن میں مختلف ممالک کو فتح کیا گیا ان کی کیا نوعیت تھی. یہ سوال کیونکہ نشست بالکل آخر میں کیا گیا تھا تو میں نے اس میں یہ گزارش کی تھی کہ ہم کسی موقع پر اس کو ذرا تفصیل سے زیر بحث لے آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں مسلمانوں نے جو اقدامات کیے ان کے تو بہت سے وجہ ہو سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو اقدامات کیے ان کی ایک خاص نوعیت ہے جس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. اور چونکہ اس سے مسلمانوں کی تاریخ میں، فقہ میں، شریعت میں بعض مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اس وجہ سے وہ بڑی اہم چیز ہے، ہر شخص پر اسے واضح رہنا چاہیے. میں بہت مختصر طریقے سے اسے بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد کوئی سوال ہوگا تو اس کو دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا یہ قانون بیان کیا ہے کہ جب بھی کبھی کسی رسول کی بعثت ہوتی ہے تو رسول کی بعثت کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ حق کو بالکل آخری درجے میں واضح کر دیا جائے. بہت دفعہ آپ نے میری زبان سے اتمام حجت کی اصطلاح سنی ہوگی، یعنی حقیقت کو اس طرح واضح کیا جائے کہ مخاطب کے لیے اس سے انکار کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. اس کو اتمام حجت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے جو دین دیا ہے اس کو بھی ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی درجے میں واضح کر دے کہ کسی کے پاس قیامت کے دن یہ عذر باقی نہ رہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھ پر تو بات واضح نہیں ہوئی. تو رسولوں کو وہ اس مقصد کے لیے منتخب کر لیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے جو کچھ قیامت میں ہونے والا ہے، قیامت میں کیا ہونے والا ہے؟ قیامت میں یہ ہونے والا ہے کہ انسانوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے جزا بھی ملے گی اور سزا بھی ملے گی. تو یہی جزا و سزا اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی مملکت میں، ایک چھوٹی ریاست میں، ایک خطہ ارض میں، ایک قوم میں، اسی دنیا میں برپا کر کے دکھا دیتے ہیں. یہ جو پردہ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ پردہ یہ پڑا ہوا ہے کہ ایک آدمی نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو بعض اوقات اس کی پوری زندگی مشکلات اور مصائب کا نمونہ بن کر رہ جاتی ہے. وہ ساری زندگی خیر کے راستے پر چلتا رہتا ہے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. ایک آدمی شر کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس کے لیے سرفرازی کے امکانات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے نا جو پردے کا باعث بنتی ہے. اگر صورتحال یہ ہے کہ نیکی کرنے والے کو نیکی کی فوراً جزا ملنا شروع ہو جائے اور برائی کرنے والے کو اس کی سزا ملنا شروع ہو جائے تو پھر کوئی آدمی بھی اللہ کا انکار نہ کرے. تو یہ جو کام ہے یعنی جزا و سزا کا اسی دنیا میں سامنے آ جانا، یہ چھوٹے پیمانے پر اللہ تعالیٰ کسی رسول کی بعثت کے بعد اس قوم میں کر دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے قرآن مجید کا اگر سرسری مطالعہ بھی کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں یہ بات زیر بحث آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی دعوت پہنچائی تو ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو الگ کر لیا جو ایمان لانے والے تھے اور ان کو الگ کر لیا جنہوں نے منکرین کا رویہ اختیار کیا. ایک کشتی بنائی گئی، اتنے ہی لوگ تھے جو ان کی بات ماننے والے تھے، وہ اس پہ سوار ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان و زمین کو حکم دیا گیا کہ زمین بھی اپنا سارا پانی اگل دے اور آسمان بھی اپنا سارا پانی برسا دے. اور اس طریقے سے منکرین کو اسی دنیا میں سزا ملی، یہاں تک کہ ان کے بیٹے کو بھی ملی، اور جو ماننے والے تھے یا نیکوکار تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفرازی عطا فرمائی اور پھر باقی دنیا انہیں سے شروع ہوئی. یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے لوط کے معاملے میں اختیار کیا، یہی صالح کے معاملے میں اختیار کیا، یہی دوسرے پیغمبروں کے معاملے میں اختیار کیا علیہم السلام. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ہوا. یعنی اس دنیا کی تاریخ میں یہ جو 7ویں صدی ہے یہ خدائی دینونت کے ظہور کی صدی ہے. دینونت اسی جزا و سزا کو عربی میں کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک رسول کی بعثت کی
اس کے ذریعے سے قریش پر یا عرب کے لوگوں پر اپنی حجت تمام کر دی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا فیصلہ کیا۔ فرق صرف یہ ہوا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ایک حکومت میسر آ گئی، یعنی آپ کے ذریعے سے اقتدار حاصل ہو گیا مسلمانوں کو، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہوا۔ تو جب اقتدار حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب یہ جزا و سزا تمہارے ہاتھوں سے برپا کی جائے گی۔ اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، یعنی جو لوگ منکرین ہیں ان پر سزا کا نفاذ اب آسمان سے فرشتے نہیں کریں گے بلکہ انسانوں کے ہاتھ سے ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ توبہ، اگر کبھی آپ نے پڑھا ہو تو آپ دیکھا ہو، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ قرآن کی سب صورتیں اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع ہوتی ہیں سوائے سورہ توبہ کے، اس پر نہیں لکھی جاتی، اس لیے کہ وہ عذاب کی سورہ ہے، اور یہ موضوع نہیں تھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار کیا جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے عذاب کا فیصلہ سنایا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد منکرین کی صف میں شامل ہو گئے۔ تو سورہ کو اگر آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں مشرکین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چونکہ شرک پر اصرار کر رہے ہیں ان کے لیے موت کی سزا ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے لیے بھی موت کی سزا ہے، لیکن یہ اس سے بچ سکتے ہیں اگر یہ جزیہ دے کر اور زیر دست ہو کر محکوم ہو کر رہنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ سزا ان کو دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے یہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو منافقین ہیں وہ اگر اپنی روش سے باز نہیں آتے تو ان کو بھی وہی سزا دے دی جائے گی جو سزا مشرکین کے لیے بیان ہوئی ہے۔ پھر کچھ چند لوگ تھے مسلمانوں میں سے جنہوں نے غلطی کی تھی، تو ان کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ ان کو کچھ سزا دے کے معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کا رویہ اچھا بھی تھا اور اس میں کچھ خرابیاں بھی تھیں، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں خلط عملا صالحا وسیئا، انہوں نے اچھائی اور برائی دونوں اپنی زندگی میں ملا کر رکھی ہوئی ہے، تو ان سے کہا گیا کہ تم بھی استغفار کرو اور اللہ کے پیغمبر بھی تمہارے بارے میں استغفار کریں۔ تو اس طریقے سے جو ہے جتنے گروہ اس وقت ہیں ان کے لیے یہ جزا اور سزا دونوں نافذ کر دی گئی۔ اصل میں صحابہ کرام نے جو کچھ کیا ہے وہ کسی جزا و سزا کا نفاذ ہے، اس کا تعلق کوئی عام جنگوں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد جب حجت پوری ہو گئی تو اس کے بعد جو ماننے والے تھے ان کو اللہ نے ایک عظیم سلطنت عطا فرمائی، اتنی عظیم سلطنت کہ تاریخ انسانی میں کم کسی قوم کو ملی ہوگی۔ حیرت انگیز طریقے سے یہ معلوم ہوا کہ عرب کی پوری قوم بھی مفتو ہو گئی، اس کے بعد روما اور ایران کی سلطنتیں بھی ان کے سامنے بالکل مٹا دی گئی اور ان کی حکومت دنیا پر قائم کر دی گئی۔ اس وقت کی جتنی بھی دنیا تھی اور جس دنیا کو اس وقت اہمیت حاصل تھی وہ ساری سرنگو ہو گئی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں جزیرہ نما عرب کے لوگوں پر اللہ کی حجت تمام کی، اور اس کے بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ نے گرد و پیش میں 8 حکمرانوں کو خط لکھ کے ان پر بھی حجت پوری کر دی تھی، اور جن حکمرانوں کو خط لکھے گئے تھے ان میں سے جنہوں نے مان لیا ان کے لیے سرفرازی کا فیصلہ کر دیا گیا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ ختم کر دیا جائے گا، یعنی اب یہ زمین پر باقی نہیں رہیں گے۔ ان خطوں میں آپ نے یہ لکھ دیا تھا کہ اسلم تسلم، ہر حکمران کو مخاطب کر کے کہ تمہارے لیے کوئی راستہ اس کے سوا نہیں کہ اسلام قبول کرو ورنہ تم سلامت نہیں رہ سکتے، زمین سے مٹا دیے جاؤ گے۔ تو اصل میں یہ وہ چیز ہے جس کو لوگوں نے غلط انٹرپریٹ کر کے بعد میں یہ خیال کر لیا کہ مسلمانوں کو یہ حق دیا گیا ہے کوئی دنیا کی کسی قوم پر جب چاہے چڑھ دوڑے، جس وقت چاہے اس کو تسخیر کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ ظاہر ہے جب بھی کوئی معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے تو مس انٹرپریٹیشن کے یا غلط تعبیر کے ہر وقت امکانات ہوتے ہیں، تو غلط تعبیرات ہوئی بعد میں، لیکن اس معاملے کو بالکل الگ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ در حقیقت محمد الرسول اللہ کی نبوت کی قطعی دلیل ہے، یعنی ایک پیغمبر نے آ کر لوگوں کو کہا کہ میں جزا و سزا دنیا میں نافذ کر دوں گا، اور اس نے کر کے دکھا دی۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ کس طرح نافذ ہوئی، یعنی اس میں تو صرف ایک چھوٹی سی سورہ کی طرف میں نے اس سے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ کس شان کے ساتھ اس کا اعلان کیا گیا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح بالکل تکبیر مبرم ہے اس کا اعلان کیا جا رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں کوئی زیادہ قرآن مجید کے حصوں کی طرف آپ کو متوجہ نہیں کرتا، بہت چھوٹی سورہ آپ لوگ روز پڑھتے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، یعنی جیسے سارا نقشہ سامنے پڑا ہوا کہا گیا کہ اب جب اللہ کی مدد آ جائے، نصرت آ جائے، پھر جب مکہ فتح ہو جائے، پھر جب آپ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے جوک در جوک دین میں داخل ہوتے دیکھ لیں تو اس کے بعد اب اللہ کی تسبیح کریں، آپ کا مشن مکمل ہو جائے۔ یعنی یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے، ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور قرآن مجید ایسے اس کا ذکر کر رہا ہے کہ جیسے یہ معاملہ تو اٹل ہے، یعنی اس کو ہر حال میں ہو کر رہنا ہے۔
تو یہ ایک سورہ نہیں ہے، قرآن میں جگہ جگہ اس کی پیشین گوئی کی گئی ہے. یہی وہ بات ہے جو سورہ صف میں اور اس طرح سورہ توبہ میں بھی اور بعض جگہوں پر کہی گئی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنا یہ پیغمبر بھیجا ہے دین حق کے ساتھ اپنی ہدایت دے کر، اس لیے بھیجا ہے کہ اس سرزمین میں یہ دین کا غلبہ قائم کر دے. اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی قیامت تک کے لیے، کیونکہ یہ معلوم تاریخ میں ہوا ہے. اس سے پہلے حضرت نوح کی قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا، حضرت لوط کی قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ معلوم تاریخ میں نہیں ہوا. یہ معلوم تاریخ میں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ یہ میرا پیغمبر ہے، میں نے ان کو بھیجا ہے، اور اب میں اس دنیا پر واضح کر دوں گا کہ وہ جزا سے آج قیامت میں برپا ہونی ہے، یہیں برپا ہونی. یہ میں نے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دی تاکہ یہ بات واضح رہے کہ صحابہ کرام کے رسول اللہ کے اقدامات کی نوعیت بالکل الگ ہے. انہیں اقدامات سے ہمارے ہاں بعض غلط آراء قائم ہو گئی فقہ میں بھی، اور جس کی وجہ سے اس زمانے میں نوجوان نسل کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. مگر جزیے کے مسئلے کو آپ لے لیجیے، یعنی یہ در حقیقت اس وقت ایک سزا ہے جو نافذ کی گئی، اس کا اب غیر مسلموں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ملک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں، دنیا میں جو رہتے ہیں، ان کے ساتھ اب اسلامی قانون کے مطابق آپ جو معاہدہ چاہے کر لیں، جس طرح چاہے رہیں، آپ برابر کے شہریوں کی حیثیت سے ان کو شریک کر لیں، کوئی معنی نہیں ہے. یہ ایک مخصوص قانون تھا جس کا نفاذ ہوا، اس کو غلط تعبیر سے لوگ بعد کی بعض صورتحال کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال؟ اسلام میں کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ ہر شخص کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. اللہ کے دین میں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. سارے لوگ انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں، ہم سب انسانی رشتے میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ہمیں نہ کھانا کھانے سے روکا گیا ہے، نہ معاملات کرنے سے روکا گیا ہے. اللہ کے پیغمبر نے یہ معاملات کیے، صحابہ کرام نے یہ معاملات کیے. اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور کو ذبح کرنے کا معاملہ ہمارے دین میں ایک اور نوعیت کی اہمیت رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سبزیاں دوسری چیزیں آپ کھاتے ہیں، دالیں، ان میں آپ جان نہیں لیتے ہیں. جب آپ گوشت کھانا چاہتے ہیں تو آپ کسی پرندے کی جان لیں گے، کسی جانور کی جان لیں گے. جان کو ایک حرمت حاصل ہے، یعنی انسانی جان کی حرمت تو غیر معمولی ہے، کسی حال میں بھی نہیں لی جا سکتی، لیکن جانوروں کی جان کو بھی ایک حرمت حاصل ہے. تو یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں لی جا سکتی. اس کے لیے 3 شرائط عائد کی گئی ہیں. یعنی اگر آپ گوشت کھانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 3 شرائط آپ کو پوری کرنی ہوگی. ایک یہ کہ آپ جانور کو اس طرح ذبح کریں گے کہ اس کا سارا خون نکل جائے، کیونکہ خون غلاظت ہے، تو اس سے گوشت کو پاک ہونا چاہیے. اس کو تزکیہ کہتے ہیں ہماری شریعت میں. دوسری شرط یہ عائد کی گئی ہے کہ اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے، اور تیسری شرط یہ عائد کی گئی ہے کہ ذبح کرنے والا توحید پر ایمان رکھنے والا ہونا چاہیے. یعنی یہ 3 شرائط ہیں جس کے بعد آپ کو جانور کی جان لینے کا حق حاصل ہوتا ہے. گویا آپ جب یہ شرائط پوری کرتے ہیں تو اپنا استحقاق پیدا کرتے ہیں کہ آپ ایک جانور کی جان لے کے گوشت کھا لیں. اہل کتاب توحید کو مانتے ہیں، ان کے ہاں شرک پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اسی طرح کا شرک پیدا ہو جاتا ہے جس طرح ہم مسلمانوں میں بھی بہت سے گروہ فرقے ہیں کہ جو کہیں گے ہم توحید کے نمبردار ہیں لیکن بعض معاملات میں شرک کا ارتکاب کر لیتے ہیں. اہل کتاب یہ نہیں کہتے کہ ہم مشرک ہیں، وہ شرک کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، توحید کا اعلان کرتے ہیں، لیکن غلطی کی وجہ سے بعض ایسے کام کرتے ہیں جن کو ہم شرک سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پوزیشن کو قبول کر لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کا ذریعہ آپ کھا سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی یہودی نے یا کسی مسیحی نے جس طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خون نکل جائے، طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے ایک تو ہے نا کہ آپ ضرور حلقوم کاٹتے ہیں، کسی بھی ذریعے سے خون نکل جائے، ایسے ذبح کریں کہ خون نہ رہے، خون نکل جائے پورا کا پورا. ایک یہ، دوسرے یہ کہ اللہ کا نام لے کے، آپ دیکھیں یہود اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں. چنانچہ ہم دنیا بھر میں جو مسلمان جا رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہم گوشت کھائیں تو کس کا کھائیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہود کا ذبیحہ آپ کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور معاہد ہیں، توحید کے نمبردار ہیں، اور اسی طریقے سے ذبح کرتے ہیں جو طریقہ اللہ کے پیغمبروں نے بتایا ہے. تو یہ بات ہے جو قرآن میں کہی گئی ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال قرار دے کھانا بہتر ہے، یعنی اس کا تعلق آپ کے عام کھانے سے نہیں ہے، یہ وہ بات ہے. باقی جہاں تک کھانے کا تعلق ہے، ذبیحہ کا معاملہ تو کسی مسلمان نے اگر ان شرائط کو پورا کر کے ذبح نہیں کیا تو بھی نہیں کھا سکتے آپ. یعنی مثال کے طور پر میں ایک مسلمان ہوں اور میں نے اس طریقے سے ذبح کر دیا کہ خون نہیں نکلا، جس کو تزکیہ کہتے ہیں وہ نہیں ہوا، میں نے ایسے ذبح کر دیا کہ اللہ کا نام نہیں لیا، تو یہ میں بھی اگر یہ کام نہیں کروں گا مسلمان ہونے کی حیثیت میں تو آپ وہ ذبیحہ نہیں کھا سکتے. اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے بالکل جائز ہے اور اس کو ہم کھا سکتے ہیں.
یہ بات ہے جو قرآن میں کہی گئی. اس کا عام کھانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عام کھانوں کے معاملے میں آپ اطمینان سے کھائیے. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا, آپ نے ان کی بڑی خدمت کی, آپ نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا, اور جب دیکھیں کہ انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہم اتوار کے دن اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ آپ ہماری مسجد میں عبادت کریں. ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے یہ مسجد بنائی ہے. تو سارے انسانوں کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے. اس وجہ سے نہ کوئی چھوٹ چھاٹ ہے اسلام میں, نہ کوئی نفرت ہے اسلام میں, نہ کسی کو مذہب کی بنیاد پر تحقیر کا نشانہ بنایا جاتا ہے. سب انسانوں کو یکساں احترام دیا جاتا ہے, اور یکساں احترام کا ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. یہ ذبیحہ کا معاملہ بالکل الگ ہے, اور اس کا بھی کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے, بلکہ اس کی جو تینوں شرائط ہیں وہ مسلمان پوری کرے گا تو ذبیحہ جائز ہوگا, نہیں پوری کرے گا تو مسلمان کے ذبیحے کو بھی ہم ناجائز قرار دے دیں گے. یہی بات تمام کے بارے میں اتنی تفصیل سے بیان فرمایا. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا انسان اس وقت تک تفہیم اس کو سمجھ نہیں سکتا جب تک اس کا پس منظر اس کے سامنے رکھا جائے. ہر چیز کو, کتاب کو, بات کو, کوئی ڈرامہ فلم بھی لے لیں تو اس کا پس منظر جب تک نہیں ہو تو اس کے کردار سمجھ نہیں آئیں گے. لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے, سیرت ابن ہشام سے لے کر شبلی نعمانی صاحب جن کا اتنا تذکرہ ہے, اسی طرح احادیث ہیں, فقہ ہیں, ان سب لوگوں نے روایات کو, آیات کو اور مسائل کو بالکل بغیر تاثر ہی دیا جاتا ہے کہ پس منظر کے بغیر بیان کر دیا. یعنی آپ نے زمزم کے بارے میں دیکھیں, چھوٹی سی بات ہے, جیسے عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اسے کھڑے ہو کے پئیں, اور بہت سے سنت بتایا جاتا ہے. جبکہ پتہ یہ چلا, میں حیران ہے کہ جگہ پڑھ کے علامہ شامی رحمۃ اللہ تحقیق جسٹس تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ وہ بھی بیٹھ کر ہی پینا سنت ہے. اس کا پورا پس منظر ہے کہ آپ حج کے موقع پہ تھے, وہاں آپ نے کھڑے ہو کے پانی پیا, لوگوں نے دیکھا, وہ بات مشہور ہو گئی. یعنی یہ اتنی سی چھوٹی سی بات ہے. اسی طریقے سے جو نماز ہے, روزہ ہے, جتنے بھی احکامات ہیں, ان کا خاص پس منظر ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. جب سوسائٹی کے اندر وہ ساری کی ساری اس کا بن جاتی تھی تربیت, ان کا مزاج بن جاتا تھا اس بات کو لینے کا, تو اس وقت وہ حکم آتا تھا. لیکن ہمارے علماء عام طور پر یہ بیان اس طرح کرتے ہیں جہاد کو, جنگوں کو, جیسے آپ نے بیان فرمایا, نماز کو, کہ جیسے بالکل سوسائٹی کو اور احکامات کو اس پہ کوئی ربط نہیں ہے, بس حضور کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور خاموشی سے حکم آیا اور ہم معاشرے پہ نافذ کر دیا. یہ قطعی طور پر اسلام کی روح کے خلاف نہیں ہے یہ انٹرپریٹیشن. دیکھیے میرے بھائی, علماء دونوں طرح کے رہتے ہیں. ایک تو عام جن کو آپ علماء کہتے ہیں, وہ ظاہر ہے کتابیں تھوڑی بہت پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد جو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے بیان کر دیتے ہیں. لیکن جو محقق علماء ہیں وہ ہر چیز کا پس منظر بیان کرتے ہیں. اس پس منظر میں مجھے یا آپ کو کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن محقق علماء نے ان سب چیزوں کا پس منظر بیان کیا ہے, اور اس پر بڑا کام ہوا ہے. یعنی ہم مسلمانوں کی تاریخ میں جو جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے پس منظر کو بھی بیان کیا ہے, اس کو قرآن کی روشنی میں رکھ کر بھی دیکھا ہے, اس کو تمام روایات کی روشنی میں رکھ کر دیکھا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی تاریخی ہے, دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کون سی چیزیں پڑھتے ہیں. اب مثلا آپ نے شبلی نعمانی کی سیرت کا ذکر کیا ہے, تو آپ کے علم میں ہوگا کہ اس میں ایک بڑا مارکۃ مسئلہ زیر بحث آ گیا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان بدر میں نکلنے کا معاملہ ہے. تو انہوں نے پوری الگ فصل لکھ کے یہ بتایا کہ قرآن کی روشنی میں اس کا پس منظر کیا تھا, آپ کیسے نکلے تھے, اور یہ جو شہرت ہو گئی ہے عام طور پر جو مسلمان قافلے کے لیے نکلے تھے, جس کو مستشرقین نے بھی موضوع بنایا, یہ بات ٹھیک نہیں تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء اس پر کام نہیں کرتے رہے, کام کرتے رہے ہیں. البتہ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ اختلاف ہوتا رہے. مستشرقین سے متاثر ہو کر نعمانی صاحب کا ان کا بھی ایک زمانہ تھا, اور زمانے کی رعایت دینی چاہیے. دیکھیے آدمی ایک پس منظر میں, آپ نے یہ پس منظر کی بات کی, تو جس طریقے سے واقعے کا پس منظر ہوتا ہے, اسی طریقے سے لکھنے والے کا بھی ایک پس منظر ہوتا ہے. ہم تینوں خواتین یہ بات ابھی کر رہے تھے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ متصادم سمجھتی ہے, متضاد سمجھتی ہے اسلامی طرز زندگی کو اور ایک عام پرتعیش پر آسائش طرز زندگی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا اسلام رکھ لیں یا ہم اپنی پورا آسائش زندگی کو نبھا لیں. تو اس میں کیا ایسا کوئی تضاد موجود ہے, یا ایسا کوئی یہ آپس میں متصادم ہے یہ دونوں؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیے آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ اسلام دین فطرت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو جیسا بنایا ہے, آخر کسی قاعدے میں بنایا ہوگا نا. اللہ تعالیٰ جو بھی تخلیق کرتے ہیں تو کسی قاعدے ضابطے پر کرتے ہیں, الگ کرتے نہیں کر دیتے. تو جیسا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے, دین بھی اس کے لحاظ سے دیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی داعیہ موجود ہو اور دین اس سے مختلف بات کہہ رہا ہو آپ کو؟ چنانچہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ قرآن میں ایک خاص مقام ہے
جس میں یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے کہ زینت کی چیزیں، یعنی خواہ وہ آواز کی زینت ہو، خواہ لباس کی ہو، خواہ رہن سہن کی ہو، یہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں اس کا تبصرہ کرتے ہوئے کل کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، ان سے کہو کہ اللہ کی پیدا کردہ زینتوں کو کس نے ممنوع قرار دیا؟ تو اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ اس نشست کا وقت خاتمے کو پہنچ رہا ہے. اس موضوع پر اور گفتگو بھی ہو سکتی ہے، اگلی کسی نشست میں ہم اس کو زیر بحث لائیں گے، کیونکہ یہ بڑا اہم پہلو ہے. انسانی زندگی میں اسلام کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، اس کو ہم میں سے ہر شخص کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. تو اب اس نشست کو ہم ختم کرتے ہیں اور آپ سے رخصت چاہتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.